وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ واجب سب تقریم، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ممبر اور محراب سے جڑے ہوئے ملک پاکستان کے عظیم سپوتوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ اور ہم ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھے ہیں، اور وہ مقصد ہے پاکستان کے اندر امن، استحکام، سلامتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا۔ میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ مصروفیات کے ان دنوں میں آپ حضرات نے بڑی تعداد میں یہاں پر ضلع کونسل حاجان میں پیغام پاکستان کے حوالے سے اکٹھے ہو کر دوستی کا اور محبت بننے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس دھرتی کے عظیم لوگ ہیں اور اہم شخصیات ہیں، اور آپ ہی وہ ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو، جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اس کو ملک کی عوام کے ذہنوں اور سوچوں کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ چونکہ ممبر اور محراب الحمدللہ آج بھی اپنا وقار رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے، اور آج بھی باوجود اس کے کہ بہت طریقوں کے ساتھ ممبر محراب سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بھی الحمدللہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ممبر اور محراب کی عزت اسی طرح قائم ہے، اور جو پیغام اور اس ممبر محراب کے ذریعے سے اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر، اس سے اچھا فورم اور کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ تمام حضرات کا اگر کا نام لوں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں کہ اس فقیر کی دعوت پر آپ تمام دوست تشریف لے جائے، اور خصوصاً جو ہے یہاں پر ہمارے اتنے دوست اسٹیج پہ موجود ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی میں سے فادر یوسف جات صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے کل ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان میں سے خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق جو ہے ملنے چاہیے، جو آئین قانون ان کو حق دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ ایز پاکستانی اور ایز مسلم ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جس قدر ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو سکتے ہیں اتنی قربت کی کوشش کی جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے وہ مہمان ہیں حکیم سلیمان صاحب، جو اللہ اکبر تحریک کے یہاں پہ صدر ہیں، اور ہمارے مولانا عثمان طاہر صاحب اور ساتھی کا جو پوری ٹیم ہے، علماء اکرام موجود ہیں، آپ تمام حضرات، اور مفتی قاسم صاحب جو کہ ہمارے یہاں پر اللہ اکبر تحریک کے نئے امیر ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا اور دیگر جتنے احباب ہیں، آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو اللہ رب العزت دنیا آخرت کی کامیابیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر جو ہے وہ چودھری شریف انصاری صاحب تشریف فرمائے، اور خصوصاً جو ہمارے ضلعی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخین کے مولانا راز صاحب تشریف فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارا آج کا جو یہاں پر اکٹھا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ممبر اور محراب کے ذریعے سے وہ پیغام، جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور جس کو آئین اور قانون کے دائرہ میں ایک میسج کے طور پر کنوے کیا گیا ہے پوری پاکستان قوم کی طرف، اس پیغام کو ہم آپ کے ذریعے سے اس پاکستانی قوم تک پہنچائیں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد
شاہ اجر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے کہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر ہم بام دست و گریبان رہے اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر دشمن کو ہم ہی میں سے کچھ لوگ میسر آنا شروع ہو جائے تو یہ بڑی ہی پریشانی کی باعث ہے۔ یہ بات ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس وطن کے ساتھ مخلص رہیں گے، ہم نظریہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے، اور اس ملک میں امن، سلامتی اور استحکام کے حوالے سے منبر اور محراب کے ذریعے اپنا مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے، تاکہ انڈیا، اسرائیل اور دیگر ایجنسیاں جو ہے ماہر کی ہیں جو اس ملک کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کوئی ایسا راستہ نہ دیں کہ جس راستے کے ذریعے وہ ہمارے ملک کی سلامتی پہ اثر انداز ہو یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش میں کامیاب ہو سکے۔ ہم نے ہر اس سازش کا توڑ پیدا کرنا ہے، ہر اس سازش کو روکنا ہے، اور ہر اس آواز اور اس کوشش کو روکنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو، نظریہ پاکستان کے خلاف ہو۔ اے اہل پاکستان، کیا خواب جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اتنا حسین خواب کہ ہم ایسی دھرتی جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے ذریعے دنیا کو پیغام دے کہ یہ امن، آشتی اور یہ عاشقی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیار، محبت اور وفا کا مذہب ہے جو دیگر مذاہب کا بھی احترام کرتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو انسانیت کے نفع کے لیے ہے، اور مسلمان سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، امت کو نفع پہنچتا ہے۔ دین اسلام سے اس لیے یہ ملک قائم کیا گیا، اس ملک کے ذریعے ہم ایک ماڈل بن کر دنیا کے سامنے آئے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کے ذریعے، اسلامی نظام کے ذریعے اس کو اسی وجہ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا عنوان دیا گیا، اور اس پہ محنت کی گئی، اور ایک دو تین نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سے کی تعداد میں قربانیاں پیش ہوئی، اور وہ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خواب اتنا حسین تھا تو اس کی تعبیر میں بم دھماکے کہاں سے آ گئے؟ جب خواب اتنا خوبصورت تھا تو اس کی تعبیر میں ایک دوسرے پہ گولیاں کہاں سے برسائی گئی؟ جب خواب اتنا حسین تھا تو لوگ دست و گریباں کیوں ہیں؟ اگر خواب اتنا حسین تھا تو آج اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر خواب اتنا حسین تھا تو آج اس کی تعبیر اتنی حسین کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دشمن کو ہماری صفوں میں گھسنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ ہماری صفوں میں گھسا، اس نے ہمارے مذہبی جذبات سے کھیلے، اور ہمارے جذبات اور ان سے کھیل کر اس نے اس پاکستان کو توڑنے کے لیے، اس کی سلامتی اور ساتھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ اگر ہم یا ہو جائیں اور اپنے دشمن کو پہچان لے، پاکستان کے دشمن کو پہچان لے، اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز اتنی قربانیوں کے بعد جو وطن ملا ہے، یہ وطن اب بھی قائم ہے، اور یہ قیامت کی صورت تک قائم رہے گا۔ کوئی غلط سوچ، کوئی سازش، کوئی غلط اقدام بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ، میں اور ہم سب مل کر اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، نظریہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کوئی اس وطن کو جو ہے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سامع محترم، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے جو سلامتی ادارے اور خصوصاً مسلح افواج کا جو کردار ہے اسے کسی صورت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قربانیاں، ان کے لہو میں بھیگی وردیاں، ان کے کٹے ہوئے لاشیں اور بموں سے بکھرے ہوئے جسم کے اعضاء، اور اس کے بعد جو اس کا جو اثرات جو مرتب ہوئے کہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اور ماں وہ جو اپنے بیٹے کو وردی میں دیکھنا چاہتی تھی، اس کی صرف لو لال وردی کے لیے
اگر آج ہم نے اس کو پس پشت ڈال کر کسی سیاسی وابستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کسی اور ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے لکھنے کے ذریعے یا بولنے کے ذریعے اپنی افواج کے خلاف کسی بھی کام میں اگر ہم شامل ہوئے تو یقیناً یہ بہت بڑی بے وفائی ہے ان شہیدوں کے ساتھ جن کی لہو لال وردیاں گھروں میں پہنچی. یہ بہت بے وفائی ہے ان شہیدوں کے ساتھ جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی. یہ بہت بڑی بے وفائی ہے ان شہیدوں کے ساتھ جن کے بچے یتیم ہو گئے. یہ بہت بڑی بے وفائی ہے ان شہیدوں کے ساتھ جن کی قربانیاں ہوئی. ان کی قربانیوں کے بعد بھی اگر ہماری سوچ اسی طرح ہے اور ہماری انگلیاں بار بار ہمارے اس مسلح افواج کے خلاف اٹھ رہی ہے یا ہمارے نوجوان کو بہکایا جا رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ضرور ہم سے سستی ہو رہی ہے. ہم سے میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک عید جو پڑھی وہاں پہ مدینہ منورہ میں عید کے خطبہ میں انہوں نے اپنے مسلح افواج کے لیے دعائیں کی. یہاں پہ ہمارے حضرات موجود ہیں اور ان میں سے اکثر وہ جن کو بار بار موقع ملتا ہے وہاں پر عید پڑھنے کا. عید کے خطبہ میں مسلح افواج کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افواج کی ضرورت کیسے ہوتی ہے اور افواج کس انداز سے ملک کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. عید کے خطبہ کے اندر جو ہے نا صرف تقریر نہیں، خطبہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر مسلح افواج کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اپنی فوج کے لیے دعائیں مانگنا یہ خوشامد نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے. ان کے لیے بولنا یہ خوشامد نہیں ہے، یہ فرض ہے آپ پر اور ان شہیدوں کا قرض ہے آپ پر. میرے حلقہ کے اندر شورکوٹ میں میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ مجھے ایک نوجوان ملا. وہ دوسرے پہ نا بیساکھیوں پہ چل رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فوج کے اندر جو ہے تھا اور وہاں بلاسٹ ہوا اور میرے دونوں پاؤں اڑ گئے. بیساکھیوں پہ جو چل رہا ہے کیا جب ہمارا نوجوان فیس بک پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، فوج کے خلاف کمپین چلا رہا ہے، تو کیا جس کے دونوں پاؤں اڑ گئے اس کے دل میں نہیں کوئی بات چل رہی؟ کیا اس کے اوپر جس ماں نے بیٹے کی لو لال گھڑی لے کر اس لیے چوم لی کہ میرا بیٹا وطن پہ قربان ہوا ہے، اگر اس ماں کے سامنے سے وہ پوسٹ گزرے جس پوسٹ پر پاک فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس ماں پہ کیا گزرے گی؟ اہل پاکستان یاد رکھیے مسلح افواج ہمارا فخر ہے اور یہ فقیر اور پاکستان عوامی خدمت پارٹی بلا مشروط اپنی مسلح افواج کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، اب بھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سے یہ امید رکھی ہے. کوئی اور واسطہ اور راستہ نہیں ہے. ہماری ہر سوچ، ہماری ہر دعا، ہمارا ہر لفظ اپنی ریاست، اپنے ریاستی اداروں کے لیے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کل بھی تھے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. ہمیں ان کے حق میں گفتگو کرنی پڑے، سیمینارز کرنے پڑے، ہمیں ان کے حق میں نعرے لگانا پڑے یا جلد سے جلوس ریلیاں نکالنا پڑے، ہم نے کل بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور آئندہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور الحمدللہ اس وقت اسٹیج پہ جتنے لوگ موجود ہیں اور آپ جتنے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ اس نظریہ سے متفق تھے تو آج آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے آپ یہاں پر پہنچے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وطن جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا اور یہ وطن جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس میں امن بھی ہونا چاہیے، استحکام بھی ہونا چاہیے، خوشحالی بھی ہونی چاہیے، ترقی بھی ہونی چاہیے. اور اس میں مسلح افواج کے حوالے سے جو ہے ہمارا ذہن کلیئر تھا تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ وطن رہے گا تو ہم ہیں. اور اگر یہ وطن نہیں رہا، نہ یہ رونقیں ہیں، نہ یہ کوئی خوشیاں ہیں، نہ کوئی اور بات ہے. یہ وطن ہے تو ہماری خوشیاں بھی ہیں، یہ وطن ہے تو ہماری عزت بھی ہے، یہ وطن ہے تو ہم یہاں پہ ہیں. اور مرنے کے بعد بھی جب ہماری میت ہوگی تو اسی مٹی نے آپ کو اپنا سینہ دینا ہے تدفین کے لیے. اس کے ساتھ مخلص ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز مخلص رہیں گے. پاکستان زندہ باد. آپ سب نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.